الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف أو تهوي به الريح في مكان سحيق. سورہ حج آیت نمبر 31. آج امثال القرآن کے حوالے سے آج یہ ہمارا درس جو ہے 26واں درس ہے، اور 26ویں جو ہے وہ قرآن کی طرف سے قرآن مجید کی 26ویں مثال. آج اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کے اندر یہ آیت بیان فرمائی سورہ حج کے اندر، وہ ایک زبردست آیت ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے پورا کا پورا، لیکن بطور مثال کے ایک زبردست مثال ہے توحید کو سمجھنے کے لیے. اور اس بارے میں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اب وہ شرک جو ہے کوئی بھی انسان کرے، چاہے کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلمان جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک کو بھول جائے اور یکسر بھلا دے اور اپنے خالق کے علاوہ کسی اور چیز کی پوجا کرنے لگے اور عبادت کرنے لگے، وہ یعنی اچھائی اور برائی اور اپنی زندگی کے سارے اصول اور ضوابط، اپنی خوشی اور غمی اور اپنی پوری زندگی کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے اور خالق کو چھوڑ دے، اور اپنے خالق کی پہچان اس کو نہ ہو اور حلت اور حرمت اس کی ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہو. تو اب اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جو مثال بیان فرمائی ہے کہ جو خالق کو بھولتا ہے یا خالق کو چھوڑ دیتا ہے یا خالق کو مانتا نہیں ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے دنیا میں، اس کی تباہی کیسے آتی ہے، بربادی اس کی کیسے آتی ہے. یعنی دو تین طریقوں سے. پہلا، یعنی جو ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی اپنے خالق کو ایک انسان چھوڑتا ہے یا مانتا نہیں ہے، سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے. وہ انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے اور اس انسان سے عظمت والی جو سوچ ہے، جو عظیم سوچ ہے اور جو پاک اور مطہر سوچ ہے، وہ ختم کر دی جاتی. یعنی ایک انسان جب ایسا کرتا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اس کے اندر ایک عظیم سوچ جو ہے وہ پیدا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. پھر جب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر شکاری آتے ہیں، اپنا شکار کرتے ہیں، وہ جال لگاتے ہیں اور ہر طرف سے اس انسان کو شکار کیا جاتا ہے. پہلا شکاری شیطان ہے. شیطان اس انسان کو، جو انسان اپنے خالق کو مانتا نہیں، جو انسان اپنے خالق کو یکسر اس نے بھلا دیا، وہ انسان جس نے کلمہ پڑھا مسلمان بنا، لیکن وہ خالق کے علاوہ دوسرے ہر مخلوق کی پوجا پاٹ کرتا ہے، اس انسان کی خیر نہیں کہ شیطان اس کا شکاری ہے. شکاری تو ہر انسان کا ہے، لیکن اس کے جال کے اندر، اس کے شکار کے اندر یہ پھنسنے والے لوگ سب سے پہلے ہوتے ہیں. دوسری بات، پھر اس کے بعد جو شکاری جو ہیں وہ جال لگاتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ معاشرے کے جتنے بھی باطل لوگ اور یعنی باطل فرقے اور غلط پروپیگنڈے کرنے والے لوگ اور جھوٹی دنیا اور مکر و فریب کے اندر
پھنسانے والی دنیا اور شیطان کی پیروی کرنے والی ساری ذریت اور سارے لشکر اور اس کے سارے ہتھ گنڈے اور اس کے سارے وسائل اور ذرائع اس کو شکار کرتے ہیں۔ اس انسان کو جو اپنے خالق اور مالک کی نہیں مانتا، اس کے چاروں طرف سے جال بچھا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو عظیمت اور جو عظمت اور جو پاکیزہ اور جو بہترین جو سوچ ہے وہ چھوڑ بیٹھا، اب شکاری اس کو شکار کریں گے اور اس کو جو دکھائیں گے یہ وہ دیکھے گا، جو اس کو سوچ دیں گے وہ سوچے گا، اور جو اس کو کام دیں گے وہ اب کام کرے گا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اس کا حشر پھر کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، صاف ظاہر ہے شیطان اس کو اگر لے جائے یا پھر اس کے شکاری اور ہواری اس کو لے کر جائیں تو پھر اس کی تباہی اور بربادی تو لازمی ہے۔ پھر آپ جو قرآن مجید کی آیت سنیں، پھر آپ سورہ حج کی آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہے۔ اب یعنی ایک انسان اگر اپنے خالق اور مالک کو مانتا نہیں اور سمجھتا نہیں اور اس کے متعلق سوچتا نہیں اور زندگی کے جو اصول اور ضوابط اور قوانین جو ہے وہ اپنے خالق اور مالک سے لیتا نہیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی خر من السماء۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت جو ہے وہ ایک وسیع چیز ہے، وسیع معنی۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ جہاں بٹھائے بیٹھ جاؤ، جہاں کھڑا کرے کھڑے ہو جاؤ، جہاں اللہ کہے مسکراؤ مسکرا دو، جہاں اللہ کہے کہ یہاں چل دو چل پڑو، جہاں اللہ کرے فرمائے کہ صبر کرو صبر کرو، جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ یہاں رو دو، رونا چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہاں تمہیں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ چل پڑو یہاں سے تو چل پڑو، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یہاں تجارت کرنا ٹھیک ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہیں۔ تو یعنی زندگی کا سارا سیٹ اپ جو ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ الٹا ہے، جہاں صبر کا کہا جاتا ہے بے صبرے، اور جہاں اٹھنے کا کہا جاتا ہے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بیٹھنے کا کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں سونے کا جاگتے، جہاں جاگنے کا سوتے، الٹا سسٹم۔ اور عبادت کو ہم نے محدود کر دیا، مسجد نہیں، وہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت کا حصہ، عبادت یعنی ساری وہ نہیں ہے۔ اچھا سمجھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ آسمان سے گر پڑا ہے، مطلب اس انسان سے اس کی انسانیت جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اب وہ عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتا ہے، عظیمت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے، پاکیزہ سوچ اس کے بارے میں نہیں، خالق کے بارے میں اس کی سوچ جو ہے بالکل غلط، آسمان سے وہ گر پڑا ہے۔ اچھا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے اچک کر لے جاتے ہیں۔ یہ کون سے پرندے ہیں؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، گر پڑا۔ اب جو گر پڑا نا، اب یہ شیاطین کے سارے ہتھ کنڈے، شیاطین کے سارے لشکر، شیاطین کے سارے وسائل اور ذرائع، شیاطین کے سارے یعنی پیادے، اس کے معاون اور اس کے یعنی آپ سمجھے اس کے ساتھ دینے والے، اس کے اعلی کار، اس کے وسائل، اس کے ذرائع اس انسان کے شکاری بنے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اچک کر اس کو لے جائیں گے، مطلب اس کی سوچ کو جکڑ لیں گے، وہ سوچ دیں گے جو ان کی اپنی ہوگی، اور یہ وہ سوچے گا جو وہ دیں گے، وہ کرے گا جو کرائیں گے، اور وہ دیکھے گا جو دکھائیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج کا باطل جو ہے وہ انسانیت کو جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے، جو وہ سوچتے ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ دکھا رہا ہے جو ان کے مقاصد ہیں، اور انسانوں سے چاہتا وہ یہ ہے کہ لوگ وہ کریں جو میں چاہتا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے اس کے ساتھ، شکوک اور شبہات کے اندر ڈال دیتا ہے اور شہوات کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اچھا آگے سنیں، او تہوی بہ الريح، یا پھر ہوا اس کو لے جائے گی،
مطلب ایک طرف شیطان ہے اور دوسری طرف شیطان کے چیلے اور باطل اپنی ساری طاقت کے ساتھ، ساری قوت کے ساتھ، پورے وسائل اور ذرائع کے ساتھ، پورے ابلاغ کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ اور پوری اپنی ساری استطاعت اور طاقت کے ساتھ، اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہ آ کے حملہ کرتا ہے، اور تحوی بہ الریح، اس کو اچک کر لے جاتی ہے ہوا۔ یعنی وہ سارے باطل جو چاہے معاشرہ ہو، چاہے رسم و رواج ہوں، چاہے وہ آباء و اجداد کوئی بھی ہوں، یہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول، اسلام اور دین کے علاوہ جو سوچ ہے، جو عمل ہے، غلط ہے، او تحری، جو آپ کو کرتی ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ جو بھی چیز ہے وہ غلط ہے۔ او تحوی بہ الریح، آپ کی سوچ کو اچھی کیا لگتی ہے، آپ کو یعنی آپ کی دلچسپیاں کیا ہیں، آپ کی محبتیں کہاں کھڑی ہیں، آپ کے روزانہ کا جو ہے سوچنے کا جو انداز ہے، جو سوچنا ہے وہ کس بارے میں ہے، آپ کو کون سے نقصانات پریشان کرتے ہیں کہ یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کون سے وہ کام ہیں جو ہوتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں؟ اگر وہ اسلام اور دین اور اس پر عمل کرنے والے وہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی یہ کام ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، وہ کام نہیں، آپ ان پر خوش نہیں ہوتے، اور اسی طرح نقصان اسلام دین کا، اس نقصان کے اوپر آپ روتے نہیں اور یعنی یہ کہ پریشان نہیں ہوتے، تو پھر آپ کون وہ نقصانات ہیں جن پہ آپ کا یعنی جان سی جاتی ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہتے؟ اگر ایک مسلمان کی محبتیں اسلام اور دین اور شریعت کے لیے نہیں ہیں، اور اس کے دکھ اور پریشانیاں اور تکلیفیں اسلام اور دین اور اسلامی معاشرے کے لیے نہیں ہیں، تو پھر کس کے لیے؟ اور جس کے لیے ہیں، او تحوی بہ الریح، وہ کسی اور مقام کے لیے، وہ کوئی اور چیز ہے، پھر رزلٹ اور نتیجہ بھی کہیں اور نکلے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایک انسان جب وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جب آسمان سے گرتا ہے، سوچ اس کی گر جاتی ہے، اور وہ یعنی اسفل سافلین بننے کے لیے کوشش، اخلد الی الارض، یعنی وہ بلندیوں کو نہیں سوچتا، طہارت کو نہیں سوچتا، پاکیزگی کو نہیں سوچتا۔ اسلام اور دین ایک عظیم زندگی ہے، اور جب انسان ایک غلط کام کرتا ہے، اس عظیم سوچ، اس پاکیزہ سوچ اور اس مطہر سوچ، اجلی اور صاف اور ستھری سوچ سے گر پڑتا ہے۔ جب گرتا ہے پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے سارے چیلے اور پھر باطل سارے کے سارے لوگ اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، شکار کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمارا ہم نوا بنے کسی بھی طریقے سے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب یہ کام ہوتا ہے، فی مکان سحیق، سحیق ایک عجیب کھائی، یعنی ایسی گہری کھائی، شیطان ہو یا اس کے باطل فرقے اور اس کے معاونین، یا بات پر عمل کرنے والی مخلوق، یا ایسے شیاطین جو انسانوں کی شکل میں، شیطان اس کو لے کر جائے یا پھر وہ باطل لے کر جائے، ایسی جگہ اس کو پھینکیں گے کہ اس کی ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہے گی۔ مطلب جب شرک کر لیا، شرک کے بعد جو نیک کرے گا کوئی قبول نہیں۔ جب اسلام چھوڑا، جب دین چھوڑا، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑا، جب اللہ اور اس کے رسول سے وفا چھوڑی، عظمت گئی، عظیم سوچ گئی، پاکیزہ سوچ گئی، مطہر، اجلی، صاف اور ستھری سوچ ختم، عمل ختم، اور پھر وہ محبتیں وہ ساری اللہ اور اس کے رسول اور دین اور اسلام سے وہ چیزیں ختم، اور پھر جب وہ ختم تو محبتیں ظاہر ہے دوسری سائیڈ پہ آ جائیں گی۔ وہ دوسری سائیڈ کون ہے؟ پھر وہ دوسری سائیڈ شیاطین، اس کے باطل فرقے، اس کی ساری چیزیں، جب محبتیں جا کر وہاں کھڑی ہو گئیں، زندگی کا رزلٹ اور نتیجہ جو نکلے گا پھر دنیا کا بھی خسارہ، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔